اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائی اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 9 صفر 1443 ہجری، 17 ستمبر 2021 عیسوی، 1 گتے آسن 2078 بکرمی، جمعہ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نعت اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر تلاوت قرآن مجید سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ سالک بستوی کا کلام اور آواز نور حسن نور کی، بول ہے مدینے کی ہر رہ گزر خوبصورت، مدینے کی ہر رہ گزر خوبصورت، گلی خوشنما ہے شجر خوبصورت۔ تو لیجئے یہ خوبصورت سی نعت سماعت فرمائیں۔ مدینے کی ہر رہ گزر خوبصورت، مدینے کی ہر رہ گزر خوبصورت، مدینے کی ہر مدینے کی ہر رہ گزر خوبصورت، گلی خوشنما ہے شجر خوبصورت، گلی خوشنما ہے شجر خوبصورت، مدینے کی ہر رہ گزر خوبصورت، وہاں کے ہیں شام و سحر خوبصورت، وہاں کے ہیں شام و وہاں کے ہیں شام و سحر خوبصورت،
ملا حسن آٹھوں پہر خوبصورت، ملا حسن آٹھوں پہر خوبصورت، مدینے کی ہر رہ گزر خوبصورت، بڑی خوبصورت کہانی ہے یہ تو، بڑی خوبصورت کہانی ہے یہ تو، بڑی خوبصورت، بڑی خوبصورت کہانی ہے یہ تو، سڑک کے کنارے ہے گھر خوبصورت، سڑک کے کنارے ہے گھر خوبصورت، گلی خوشنما ہے شجر خوبصورت، وہاں کی فضا کا بیاں کیا کروں میں، وہاں کی فضا کا بیاں کیا کروں میں، وہاں کی فضا کا وہاں کی فضا کا بیاں کیا کروں میں، حضر خوبصورت سفر خوبصورت، حضر خوبصورت سفر خوبصورت، مدینے کی ہر رہ گزر خوبصورت، سنائے جو دلکش درودوں کا نغمہ، سنائے جو دلکش درودوں کا نغمہ، سنائے جو دلکش سنائے جو دلکش درودوں کا نغمہ، تو بن جائے اس کا جگر خوبصورت، تو بن جائے اس کا جگر خوبصورت، تجلی جو آنکھوں میں اس کی بساؤں، تجلی جو آنکھوں میں اس کی بساؤں، تجلی جو آنکھوں تجلی جو آنکھوں میں اس کی بساؤں، تو بن جائے سالک نظر خوبصورت، تو بن جائے سالک نظر خوبصورت، مدینے کی ہر رہ گزر خوبصورت، گلی خوشنما ہے شجر خوبصورت، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر فہد الاسلام مسالفی صاحب کا، ان کا موضوع ہے اخلاص۔ تو لیجئے ڈاکٹر صاحب سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ لائق تعریف و رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے درس میں اخلاص کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ عربی لغت میں اخلاص کے معنی خالص کرنے کے ہیں، اور اسلامی محاورہ میں اس نیک کام کو کہتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہی کے لیے کیا جائے، اس میں ریا و نمود اور اپنی دنیاوی غرض اور طلب شہرت یا طلب معاوضہ اور حصول منفعت وغیرہ کے لیے ہرگز نہ ہو، اسی کو احسان بھی کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، فأخبرنی عن الإحسان قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ صحیح بخاری۔ کہ مجھے احسان کے متعلق بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھتے تو وہ تم کو ضرور دیکھ رہا ہے۔ ہر عبادت کا دار و مدار اسی احسان اور اخلاص پر ہے۔ ایمان اور دیگر اسلامی ارکان کی قبولیت اسی اخلاص پر موقوف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، سورہ زمر، یعنی اللہ کی عبادت و اطاعت دل سے اور خلوص اعتقاد سے کرو۔ عبادت قلبی، بدنی، روحانی، مالی اور ہر قسم کی اطاعت میں اخلاص پہلا رکن اعظم ہے۔ ایمان میں بھی اخلاص پہلا رکن ہے، اگر ایمان میں اخلاص نہیں تو وہ نفاق ہے۔ قرآن مجید میں مشرکین و منافقین کو اسی لیے برا کہا گیا ہے کہ وہ نیک کاموں میں ریا و نمود کے طور پر دوسروں کو بھی شریک کر لیا کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ کا یہی مطلب ہے کہ اللہ ہی سچا معبود ہے اور ہم سب اس کے بندے اور غلام ہیں، تو بندگی اور غلامی کا یہی تقاضا ہے کہ جو بھی نیک کام کرے وہ صرف اپنے معبود آقا کے لیے ہو، اس میں اسی کی مرضی مقصود ہو اور اس کے علاوہ اور کسی کو خوش کرنا نہ ہو۔ قرآن مجید اور حدیث شریف میں اخلاص کو بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور سب رسولوں کو اسی کام کے لیے مبعوث کیا گیا تھا، جیسا کہ فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، سورہ انبیاء۔
اور آپ سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے سب کی طرف یہی حکم بھیجا کہ میرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، لہٰذا تم سب میری عبادت کرو۔ اخلاص بہت بڑی چیز ہے۔ جس نے اخلاص حاصل کر لیا اس نے نفس پر قابو پا لیا، اور جس نے نفس پر قابو پا لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ در حقیقت انسان کا بہت بڑا دشمن خود اس کا نفس ہے، یہی برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات اپنے نفس کی خود پوجا کر جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، سورہ فرقان، تم نے اس کو بھی دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہشوں کو معبود بنا لیا۔ یہ نفس ہر کام کو اپنی مرضی کے مطابق کرانا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق کرانا چاہتا ہے۔ تو جب انسان ہر کام کو اللہ کے لیے اور اللہ کی مرضی کے مطابق کرے گا تو گویا نفس کی خواہش کو اس نے کچل دیا، اور اس کے کچلنے سے نفس کی خواہش وہ قوت ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی نفس کشی کا نام عبادت و اطاعت ہے۔ بس اخلاصی سے ضبط نفس کی صفت و حقیقت پیدا ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ سب عبادتوں میں رکن اعظم اور جزو لا ينفک ہے۔ بغیر اخلاص کے کوئی عبادت اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، سورہ زمر۔ آپ فرما دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اطاعت گزاری کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کروں، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں پہلا فرما بردار بنوں۔ کہہ دیجئے کہ میں ڈرتا ہوں اگر اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں بڑے دن کے عذاب سے۔ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اپنی اطاعت گزاری کو اس کے لیے خالص کر کے، تو تم اے نافرمانو اللہ کو چھوڑ کر جس کی چاہو عبادت کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر قلبی، لسانی و مالی عبادت و اطاعت کا پہلا رکن اعظم اخلاصی ہے، جو خالص اللہ ہی کے لیے ہو، اس میں کسی قسم کی ظاہری و باطنی بت پرستی و نفسانی خواہشات کو دخل نہ ہو، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہو، اور بس۔ ہم جو کام کرتے ہیں اس کی دو صورتیں ہیں، ایک مادی جو ہمارے جسمانی اعضاء کی حرکت سے پیدا ہوتی ہے، اور دوسری روحانی جس کا تخیل ہمارے دل کے ارادہ، نیت اور کام کی اندرونی غرض و غایت سے تیار ہوتا ہے۔ کام کی بقا اور برکت دین و دنیا دونوں میں اسی روحانی پیکر کے حسن و قبح اور ذوف و قوت کی بنا پر ہوتی ہے۔ انسانی اعمال کی پوری تاریخ اس دعویٰ کے ثبوت میں ہے۔ اسی لیے اس اخلاص کے بغیر اسلام میں نہ تو عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ اخلاق و معاملات عبادت کا درجہ پاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہر کام کے شروع کرتے وقت ہم اپنی نیت کو غیر مخلصانہ غرض و غایت سے پاک و صاف رکھیں۔ اسی نقطہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، صحیح بخاری، کہ سب کاموں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کر لی ہے۔ پر جو حصول دنیا کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کرے تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے، یعنی نیک کاموں کی صحت اور اعتبار نیت پر موقوف ہے۔ اگر نیت اچھی ہے اور وہ کام صرف اللہ ہی کے لیے ہے تو مقبول ہے، اگر نیت اچھی نہیں ہے اور اس کام کی بنیاد اخلاص پر نہیں ہے تو مردود ہے۔ ہجرت کا بہت بڑا درجہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو تو ثواب ہے، اور اگر حصول زر یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے ہو تو بس اسی کے لیے ہجرت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں۔ اسی اخلاص کو تقویٰ کے ساتھ بھی تعبیر کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، سورہ حج۔
اللہ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے اور نہ ان کے خون، بلکہ اسے تو تمہارے دلوں کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے، وہ صرف تمہارے دلوں کے تقوی اور اخلاص کو دیکھتا ہے کہ یہ کام کس ارادہ اور نیت سے کیا ہے۔ اگر دلوں میں اخلاص، خلوص اور تقوی ہے تو خوش، ورنہ نہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم، صحیح مسلم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں اخلاص ہے یا نہیں۔ اگر اخلاص ہے تو عمل مقبول اور اللہ خوش ہے، اور اگر اخلاص نہیں تو اللہ ناخوش ہے۔ دراصل ایمان و اخلاص دونوں ایک ہی ہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ ایمان ہے اور اس میں ہر غیر مخلصانہ کام کی نفی ہے، اس لیے یہی اخلاص بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ مل ایمان، قال الاخلاص، بیہقی، کہ اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاص۔ اخلاص والے سے اللہ تعالیٰ خوش رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فارق الدنیا علی اخلاص للہ وحدہ لا شریک لہ واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ فارقها واللہ عنہ راض، سنن ابن ماجہ، کہ جو دنیا سے اس حال میں رخصت ہوا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اخلاص والا ہو اور نماز پڑھتا ہو اور زکوٰۃ دیتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ اخلاص والوں ہی کی برکت سے دنیا قائم ہے اور انہی کی برکت سے لوگوں کی امداد ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما ینصر اللہ ھذہ الامہ بضعیفها بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم، سننے صحیح، کہ اللہ تعالیٰ امداد کرتا ہے اس امت کی ان کے ضعیفوں کی دعاؤں اور ان کی نمازوں اور ان کے اخلاص کی برکت سے۔ طوبی للمخلصین اولئک مصابیح الہدی مصابیح الہدی وتنجلی عنہ کل فتنۃ ظلماء، بیہقی، کہ مبارک اور خوشخبری ہو اخلاص والوں کے لیے جو ہدایت کے چراغ ہیں، انہی کے ذریعے تمام سیاہ فتنے دور ہو جاتے ہیں۔ خلوص نیت کے ساتھ کام کرنے سے دین و دنیا دونوں جہاں میں سرخ روئی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا میں ہر شخص ان سے محبت کرتا ہے اور بغیر شہرت چاہے شہرت نصیب ہو جاتی ہے، وہ سب کے محسن شمار ہوتے ہیں۔ ان کے اخلاص کے سرچشمے سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں، ان کے خلوص کے روشن چراغ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے خلوص کے فیض و برکت سے سخت فتنے دب جاتے ہیں، آفتیں اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہے، ان کی تھوڑی نیکی بھی کافی ہو جاتی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یمن کا گورنر بنا کر بھیجنے لگے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اوصینی، قال اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، رواہ الحاکم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے دین میں اخلاص رکھو، تھوڑا کام بھی تم کو کافی ہوگا۔ خالص عملوں کے وسیلہ سے اگر آئی ہوئی مصیبت کے دور کرنے کے لیے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اخلاص والے عملوں کی برکت سے اس مصیبت کو ہٹا دیتا ہے۔ اس کا اندازہ اس حکایت سے کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے کے 3 آدمی جا رہے تھے، رات کا وقت ہوا اور بارش ہونے لگی تو ان تینوں نے بارش سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کے غار میں پناہ اختیار کی۔ اتفاقاً اوپر سے ایک چٹان پتھر کی گری جس سے غار کا منہ بند ہو گیا، تو ان لوگوں نے کہا لا ينجيكم من هذه الصخرة الا ان تدعوا الله تعالى لصالح اعمالكم، اس بڑی چٹان سے نجات پانے اور بچنے کا سوائے اس کے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ تم اپنے نیک اور خالص عملوں کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ تو ان میں سے ایک نے کہا اے اللہ، میرا گزارا صرف بکریوں پر تھا، بکریاں چراتا تھا اور انہی کے دودھ سے تمام گھر والوں کی پرورش کرتا تھا،
چونکہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے میں ان سے پہلے کسی گھر والے کو دودھ نہیں پلاتا تھا، بلکہ پہلے ان کو پلاتا پھر بال بچوں کو پلاتا۔ اتفاق سے ایک روز مجھے درختوں کے پتے لینے کے لیے دور جانا پڑا اور میں اتنی دیر میں واپس آیا کہ والدین سو چکے تھے۔ میں نے حسب دستور دودھ دوہا، والدین کے حصہ کا دودھ لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ دونوں چونکہ سو گئے تھے، ادب کی وجہ سے جگانا مناسب نہ سمجھا اور بغیر ان کے پلائے کسی گھر والے کو پلانا مناسب بھی نہیں سمجھتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دودھ کا کٹورا لیے میں ان کے سرانے کھڑا ہو گیا کہ جب ان کی آنکھ خود بخود کھلے گی تو دودھ پیش خدمت کروں گا۔ اس انتظار میں صبح ہو گئی اور میرے بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے تھے، مگر ان کی میں نے کچھ پرواہ نہ کی۔ جب یہ صبح کو بیدار ہوئے تو دودھ پیا۔ اللہم ان کنت فعلت ذالک ابتغاء وجہک ففرج عنا ما نحن فیہ، اے اللہ اگر میں نے اس کام کو تیری خوشنودی اور تیری مرضی کے لیے کیا ہو تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ چنانچہ اس اخلاص عمل کی وجہ سے فوراً وہ چٹان صرف اتنی ہٹی کہ وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اس لیے دوسرے کی باری آئی اور دوسرے نے کہا کہ اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ مجھ کو اپنے چچا کی لڑکی سے بہت محبت تھی اور میں اس سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا اور وہ بچتی رہی اور میرے قبضے میں نہیں آئی، یہاں تک کہ 1 سال خاص سالی کے زمانے میں معاشی حالت خراب ہو گئی، بہت مجبور ہو کر وہ میرے پاس آئی اور قرض کی درخواست کی۔ میں نے اس کو 120 دیناری شرط پر دیا کہ وہ اپنے آپ کو میرے حوالہ کر دے اور میری مراد پوری کر دے۔ وہ اس کام پر رضامند ہو گئی۔ جب میں ہر طرح اس پر قابو پا چکا اور اس برے کام کے لیے بالکل آمادہ ہو گیا تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا اور ناحق اس مہر کو مت توڑ، یہ تیرے لیے حلال نہیں۔ میں اس سے ہٹ گیا حالانکہ مجھے اس سے بہت محبت تھی اور ان اشرفیوں کو بھی بلا معاوضہ چھوڑ دیا۔ اللہم ان کنت فعلت ذالک ابتغاء وجہک ففرج عنا ما نحن فیہ، اے اللہ اگر میں نے اس کام کو محض تیری رضا کے لیے کیا تو اس چٹان کو ہم سے ہٹا دے جس میں ہم گھرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ چٹان کچھ اور ہٹ گئی لیکن نکلنے کے قابل راستہ نہ ہو سکا، اس لیے تیسرے کی باری آئی۔ اس نے کہا اے اللہ میں نے ایک مرتبہ مزدوروں سے کچھ کام لیا، سوائے ایک کہ سب کی مزدوری دے دی، وہ اپنی مزدوری کو چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کو زراعت پر لگا دیا اور اس سے بہت ترقی ہو گئی۔ ایک زمانہ کے بعد وہ مزدور آیا اور اپنی مزدوری طلب کی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ سب کچھ اونٹ، گائے، بیل، بکریاں اور غلام وغیرہ سب تیرے ہیں، سب لے جا۔ اس نے کہا اے اللہ کے بندے مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا کہ میں مذاق نہیں کرتا۔ جب اس کو یقین آ گیا تب وہ سب کچھ لے کر چلا گیا۔ اللہم ان کنت فعلت ذالک ابتغاء وجہک ففرج عنا ما نحن فیہ، اے اللہ اگر میں نے اس کام کو تیری رضامندی کے لیے کیا ہو تو اس چٹان کو ہٹا دے تاکہ ہم باہر نکل جائیں۔ چنانچہ وہ چٹان اور ہٹ گئی اور سب باہر نکل آئے۔ صحیح بخاری۔ آپ نے اس اخلاص عمل کے اثر کو دیکھا کہ اخلاص نے ان کی مصیبتوں کو دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کو قبول فرماتا ہے اور اسی سے خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغى به وجه اللہ، طبرانی۔ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اسی کے لیے کیا گیا ہو اور اس کی رضامندی چاہی گئی ہو۔ خالص اور سچی نیت پر ثواب ملتا ہے گرچہ وہ کام نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور وہ اس کام کو کسی وجہ سے نہ کر سکے تو 1 نیکی کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور جو اس کا ارادہ کرے اور پھر اس کام کو کر بھی لے تو 10 نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔
بعض صورتوں میں 700 نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور اگر گناہ کا ارادہ کیا اور اس برے کام کو اللہ کے خوف سے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب لکھتا ہے، اور اگر اس کام کو کر لیا تو صرف ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ نیک کام کا ارادہ کرنے سے بھی نیکی کا ثواب لکھا جاتا ہے، گرچہ اس کام کو نہ کر سکے، اور اگر کر لے تو اس سے 700 تک نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ مثلا اگر تم آخر شب میں تہجد کا ارادہ کرو اور سچی نیت کر لو لیکن آخر شب میں بیدار نہ ہو سکے تو تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتی فراشہ وهو ينوی ان یقوم فغلبته عینه حتى اصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة علیہ من ربہ۔ سنن ابن ماجہ۔ کہ جو اپنے بستر پر آیا کہ اس نے یہ نیت کی کہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھے گا لیکن وہ سو جائے اور صبح تک آنکھ نہ کھلی تو اس نے جو نیت کی تھی وہ لکھی گئی، اور نیند سونا اس کے رب کی طرف سے صدقہ ہے۔ یہ اخلاص کی برکت ہے کہ تہجد کا ثواب بھی نام اعمال میں لکھا گیا، اور رات بھر سوتے بھی رہے، اور اگر اسی سونے کی حالت میں مر بھی جائے تو تہجد پڑھنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما تبعثون علی نیاتہم، سنن ابن ماجہ، کہ لوگ اپنی نیتوں پر قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے رہ گئے تھے کہ وہ ہر ایک موقع پر اس جنگ میں تمہارے ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ ہم نے عرض کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عذر کی وجہ سے رکے رہے، ورنہ نیت کے اعتبار سے تمہارے ساتھ رہیں، اس لیے وہ بھی اس خلوص نیت کی وجہ سے مجاہدین میں شامل ہے۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث سے معلوم ہے کہ خلوص نیت کی وجہ سے انسان بڑے بڑے درجے حاصل کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ ایک وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور علم دیا ہو اور وہ اس میں اللہ سے ڈرتا ہو اور صلہ رحمی کرتا ہو اور جانتا ہو کہ اس مال و علم میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے، ان دونوں کے حق ادا کرتا رہا تو یہ افضل المنازل بڑے مرتبے کے لوگوں میں سے ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ جس کو اللہ نے علم تو دیا لیکن مال سے محروم ہو، فہو صادق النیہ، اور اس کی نیت سچی ہو، کہتا ہو کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرتا جس طرح فلاں شخص خرچ کرتا ہے، فہو بنیتہ فاجرہما سواء، تو یہ اپنی خالص نیت کی وجہ سے اور پہلا شخص خرچ کرنے والا دونوں ثواب میں برابر ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالی نے مال دیا ہو اور علم نہیں دیا تو وہ اپنا مال بے قاعدگی کے ساتھ بے سمجھے بوجھے خرچ کرتا ہو، نہ اس میں اللہ سے ڈرتا ہو اور نہ حق والوں کی حق ادا کر کے صلہ رحمی کرتا ہو اور نہ اس میں اللہ ہی کے حق کو جانتا ہو، بلکہ نڈر ہو کر شباب و کباب، کھیل تماشا اور ناچ گانوں میں اڑاتا ہو، فحاذ بأخبث المنازل، تو یہ سب سے برے مرتبے والا ہے۔ چوتھا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے نہ تو مال دیا ہو اور نہ ہی علم، وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں شخص کی طرح خرچ کرتا، فہو بنیتہ، تو اپنی بری نیت کی وجہ سے خود اور اس سے پہلا شخص دونوں گناہ میں برابر ہے۔ مسند احمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، ومن صلی یرائی فقد اشرک، اور جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، ومن تصدق یرائی فقد اشرک، اور جس نے دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے اور شرک کرنے والے کو اللہ ہرگز نہ بخشے گا، اور اس شرک سے سارے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ریا سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ ریاکار سب سے پہلے دوزخ میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے شہید کا فیصلہ کیا جائے۔
میدان حشر میں اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا، وہ پہچان لے گا، تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا فما عملت فیہا، تم نے ان نعمتوں کے مقابلے میں کیا عمل کیا؟ شہید جواب دے گا قاتلت فیکا، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ بکتا ہے، میری راہ میں میری خوشنودی کے لیے جہاد نہیں کیا، بلکہ اس لیے قتال و جہاد کیا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص کیسا بہادر اور پہلوان ہے۔ فقد قیلا، بس یہ تو کہا گیا اور دنیا میں تیری بڑی تعریف و توصیف کی گئی۔ ثم امر بی فصحب علی وجہی حتی القی فی النار، بس حکم دیا جائے گا اور اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرے قاری اور عالم کا حساب لیا جائے گا، جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا، وہ پہچان لے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فما عملت فیہا، تم نے کیا عمل کیا، ان نعمتوں کی کیا شکر گزاری کی؟ وہ جواب دے گا میں نے علم کو سیکھا اور سکھایا اور آپ کی رضامندی کے لیے قرآن شریف پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ کام میرے لیے نہیں کیا بلکہ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے عالم اور قاری کہیں۔ فقد قیلا، بس تو یہ کہا گیا اور تیرا مقصد پورا ہو گیا، اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک سخی کو لایا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دولت اور ہر قسم کا مال دے رکھا تھا، وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا، وہ پہچان لے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر تم نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا سب تیری راہ میں خرچ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، بلکہ تو نے اس لیے خرچ کیا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں آدمی سخی ہے، تجھے یہ کہا گیا، پھر حکم دیا جائے گا اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک الثلاثہ، یہ تینوں سب سے پہلے دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور قیامت کے دن جہنم سب سے پہلے انہی تینوں سے بھڑکائی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیسیر من الریاء شرک، کہ معمولی ریا بھی شرک ہے اور یہی شرک اصغر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے شرک اصغر کا خوف ہے۔ صحابہ نے عرض کیا شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریا اور دکھاوا، یعنی جو کام لوگوں کے دکھانے کے لیے کیا جائے وہ شرک اصغر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شہرت اور سنانے کے لیے کوئی کام کرے گا تو قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر فرمائے گا اور لوگوں کو سنا دے گا کہ یہ شخص دنیا میں ریاکار تھا۔ صحیح بخاری حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا اغنی الشرکاء، یعنی شرک، میں سب شریکوں کے حصے سے بے نیاز ہوں۔ جب کوئی ایسا کام کرتا ہے جس میں دوسروں کو بھی شریک کر لیتا ہے تو اس کو اور اس کے شریک کو اس کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں، جو حشر شرک کا وہی اس کا بھی۔ صحیح مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غم کے کنویں سے تم اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول غم کا کنواں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جہنم میں ایک گڑھا ہے جس سے دوزخ روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ومن يدخلہ، کون اس میں داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ القراء والمراؤون باعمالہم، وہ قاری اور پڑھنے والے جو لوگوں کے دکھلانے کے واسطے پڑھے اور عمل کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يقبل اللہ عملا فیہ مثقال حبۃ من خردل من ریاء، کہ جس عمل میں رائی کے دانہ کے برابر ریا ہوگا اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں فرمائے گا اور نہ اس کا بدلہ دے گا، بلکہ فرمائے گا جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا ہے اس سے جا کر بدلہ لے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا تو ایک ندا کرنے والا ندا دے گا جس نے ایسا کام کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو بھی شریک کر لیا ہے، فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، تو اس کا ثواب غیر اللہ سے طلب کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام شرکا سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيب، کہ جو آخرت کی کھیتی چاہے تو ہم اس کی کھیتی میں زیادتی کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے تو ہم اسے دنیا میں دے دیتے ہیں اور اسے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ملے گا۔
اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما كانوا یعملون۔ سورہ ہود کہ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کو چاہتا ہے تو دنیا میں ہم اس کو پورا پورا بدلہ بلا کمی کے دے دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے دوزخ کے کچھ نہیں ہے، اور ان کے سارے اعمال اکارت ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ اخلاص کیا ہے، تو فرمایا اخلاص یہ ہے کہ انسان کی یہ چاہت نہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، بلکہ اس کا دلی منشا یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اسے پسند کرے۔ سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ مخلص اور دیندار آدمی ہی ریاکار کو جان سکتا ہے، اور پکا سچا ایمانداری نفاق کو پہچان سکتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے استاد ربیع رائی نے سوال کیا کہ رذیل اور کمینہ آدمی کون ہے؟ میں نے جواب دیا کہ جو شخص دنیا کو دین کے بدلے میں کما لے۔ پوچھا اس سے بھی بدتر اور کمینوں کا کمین کون ہے؟ میں نے کہا کہ جو شخص اپنا دین بگاڑ کر دوسرے کا دین سنوارے۔ میرے استاد نے کہا کہ تم نے صحیح اور سچا جواب دیا۔ حضرت سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے عالموں اور اے قاریو، خیال کرو اور سوچو، خوف خداوندی جو تمہارے دل میں ہے اس سے زیادہ ریاکاری کے لیے ظاہر نہ کرو۔ اللہ کے دین کا راستہ کھلا ہے، اللہ کا خوف دل میں رکھو اور دنیا کو طلب کرنے میں دین کو نہ بھولو۔ بعض علماء کا قول ہے کہ مومن تو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور منافق ظاہری اختیار والوں، بادشاہ وغیرہ سے ڈرتا ہے، اور ریاکار شخص ہر انسان سے ڈرتا ہے۔ ریا و نمود کی برائی کے متعلق مشکات اور ترغیب وغیرہ میں بہت سی حدیثیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی نیت اور قصد کو قبول کرتا ہوں، اگر اس کی نیت اور اس کا قصد میری اطاعت میں تو اس کے سکوت کو اپنے لیے حمد وقار سمجھتا ہوں، اگرچہ وہ نہیں کرتا۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عمر بن عبدالعزیز کو لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بندہ کی نیت کے موافق ہوتی ہے، جس کی نیت کامل ہوگی اس کی مدد بھی کامل ہوگی، اور جس کی نیت میں نقصان ہوگا تو مدد میں بھی نقصان ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یبعثون یوم القیامہ علی قدر نیاتہم، کہ لوگ قیامت کے دن اپنی نیتوں کے اندازے کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ انما خلد اہل الجنہ فی الجنہ واہل النار فی النار بالنیات، کہ جنتی ہمیشہ جنت میں اور دوزخی ہمیشہ دوزخ میں نیتوں ہی کی وجہ سے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے نیک عمل کرنا چاہیے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عبادت ہونی چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سارے عملوں کا دار و مدار نیت ہی پر ہے۔ اگر نیت اچھی ہے تو عمل کا ثمرہ بھی اچھا ہوگا، اور اگر نیت میں کھوٹ ہے تو اس کا اجر بھی ویسا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو اخلاص عطا فرمائے اور ریا و نمود سے بچائے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر قائم و دائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، نکیرین کے تینوں سوال کے صحیح صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔